حمدا و صلاۃ و سلام اصول فارسی درس نمبر 32۔ آج کے درس میں ہم دو عنوانات، ایک اس میں ظرف اور دوسرا اس میں آلہ کا بیان پڑھیں گے۔ اس میں آپ پہلے سادہ اپنے لفظوں میں سماعت کر لیں کہ اس میں ظرف اور آلہ کیا ہوتا ہے۔ کسی کام کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت، اس کو ظرف کہتے ہیں۔ پھر اگر جگہ ہوگی تو اسے مکان کہیں گے، وقت ہوگا تو اسے زمان کہیں گے۔ اور آلہ کہتے ہیں کسی کام کے واقع، وہ چیز جس سے کوئی کام واقع ہو، جس کے ساتھ وہ کام کیا جائے، جیسے تلوار یہ مارنے کا، قتل کرنے کا ایک آلہ ہے۔ اسی طرح بہت سی مثالیں آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں آلات کی۔ اس میں ظرف وہ اسم جس سے کسی کام کا وقت یا جگہ سمجھی جائے، جس وقت میں کام کیا جائے اس وقت کو ظرف زمان، اور جس جگہ پر کام کیا جائے اس جگہ کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ جیسے وقت ظہر بمدرسہ سبق خواندم، ظہر کے وقت مدرسہ میں نے سبق پڑھا۔ اب یہاں مدرسہ بتایا گیا ہے تو یہ کیا ہے؟ جگہ ہے، تو یہ ظرف زمان ہے۔ اس مثال میں وقت ظہر ظرف زمان ہے اور مدرسہ ظرف مکان ہے۔ دونوں چیزیں بتائی گئی ہیں، ظرف زمان بھی بتایا گیا، ظرف مکان بھی بتایا گیا۔ مدرسہ میں یہ ظرف مکان اور ظہر کے وقت یہ ظرف زمان۔ فارسی میں اس کے بنانے کے کئی طریقے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 11 طریقے ذکر کیے ہیں، لیکن اس میں سے اکثر جو ہے نا وہ استعمال ہوتے ہیں اکثر، اور اس کی پہچان جو ہے وہ کلام کے سیاق و سباق سے بھی اور اس کے معنی و مفہوم سے بھی جو ہے نا وہ اندازہ بندے کو ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ ہم 11 طریقے پڑھ لیں گے تو کوئی جو بھی آئے گا انہی طریقوں میں سے ہوگا۔ کبھی حاصل مصدر کے آگے لفظ گاہ لگانے سے، جیسے آرائش گاہ، سنوری ہوئی جگہ، کیا جی؟ کبھی حاصل مصدر کے آگے لفظ گاہ لگا۔ ابھی حاصل مصدر آگے آپ نے پڑھنا ہے، حاصل مصدر کیا ہوتا ہے، تعریف آپ نے پڑھی ہوگی۔ کبھی مصدر یا کسی اسم عام کے آگے لفظ گاہ لگانے سے، جیسے پروردن گاہ پالنے کی جگہ، رزم گاہ جنگ کی جگہ۔ اس میں عام کیا ہوتا ہے؟ مقدمہ میں پڑھ چکے ہو۔ ہاں، جو کسی خاص، ہاں جو خاص نہ ہو تو وہ عام ہے۔ بزم گاہ محفل کی جگہ، بزم محفل کو کہتے ہیں۔ بار گاہ بزرگ کا مکان، سحر گاہ صبح کا وقت۔ کبھی مصدر پر لفظ وقت یا جا لگانے سے، جیسے وقت خواندن پڑھنے کا وقت، جائے نوشیدن پینے کی جگہ۔ کبھی امر حاضر معروف کسی کا واحد حاضر سے پہلے کسی اسم کو لگانے سے، جیسے خیزد سے خیز، اور خیز سے زرخیز۔ خیزد مضارع تھا، ٹھیک ہے، اس کا خیز امر تھا، تو امر کے شروع میں زر لگایا۔ زر کہتے ہیں سونا کو، سونا پیدا کرنے کی جگہ۔ کبھی امر حاضر کے صیغہ واحد حاضر کے آخر میں نون لگانے سے، جیسے خوردن سے خور امر حاضر تھا تو نون لگایا تو خورن بمانا جائے غذا، خوردن کھانا کھانے کی جگہ۔ کبھی کسی اسم کے آگے لفظ کدا لگانے سے، جیسے آتش کدا آگ کی جگہ،
بت کدا بت کی جگہ، میں کدا شراب کی جگہ. کبھی کسی اسم کے آگے لفظ خانہ لگانے سے، جیسے کتاب خانہ کتابوں کی جگہ، کارخانہ کام کرنے کی جگہ، بت خانہ بت کی جگہ، عبادت خانہ عبادت کی جگہ. کبھی کسی وقت کا نام بھی اس میں ظرف بن جاتا ہے، جیسے صبح نماز خواندم. صبح یہ ایک وقت کا نام ہے تو یہ بھی ظرف زماں بن گیا ہے. اس مثال میں لفظ صبح جو ہے یہ ظرف زماں ہے. کبھی اسی طرح جگہ کا نام بھی بن جاتا ہے، جیسے لاہور رہائش دارم، میں لاہور رہائش رکھتا ہوں. اس مثال میں لاہور. کسی اسم کے آگے لفظ داں لگانے سے، جیسے قلم داں، ٹھیک ہے، قلم رکھنے کی جگہ. ٹھیک ہے، آگے کسی اسم کے آخر میں لفظ وند لگانے سے، جیسے آوند پانی رکھنے کا برتن. ٹھیک ہے، یہ اصل میں آب وند ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آب کا با انہوں نے ہٹا دیا ہے تو کہتے ہیں ترخیم. ترخیم سے انہوں نے با ہٹا دیا ہے. فائدہ، اس میں ظرف ترکیب میں مفعول فی بنتا ہے. ابھی مفاعیل کا بیان آپ نے پڑھنا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مفعول فی یہ کیسے بنتا ہے. آگے اس میں آلہ ہے جی. اس میں آلہ پرانی تنویر اٹھائیں، پرانی کتاب. وہ اسم جس سے وہ چیز سمجھی جائے جس سے کوئی کام کیا جائے، جیسے اس طرح مونڈنے کا آلہ ہے بنا، جس سے وہ چیز سمجھی جائے جس سے کام کیا جائے. اور اس کے بعد انہوں نے طریقے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں اپنی طرز کے مطابق. پہلی کتاب میں انہوں نے 7 طریقے ذکر کیے تھے، اور اس کتاب میں انہوں نے 11 طریقے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں ظرف بنانے کے. وہ اسم جس سے وہ چیز سمجھی جائے جس سے کوئی کام کیا جائے، جیسے اس طرح مونڈ نکالا. فارسی میں بنانے کا طریقہ. فارسی میں ادھر انہوں نے جناب 5 طریقے ذکر کیے ہیں، پہلی کتاب میں بھی 5 طریقے. کبھی مصدر سے پہلے لفظ آلہ لگانے سے، جیسے آلہ شنیدن سننے کا آلہ. کبھی امر حاضر معروف کے صیغہ واحد حاضر سے پہلے کوئی اسم لگانے سے، جیسے زر کوب، کو بیدن سے، کو بد مضارع کوب امر کے شروع میں زر لگایا سونا کوٹنے کا آلہ. کبھی امر حاضر معروف کے صیغہ واحد حاضر کے آخر میں ہائے مختفی لگانے سے، جیسے کوب سے کوبا. ہائے مختفی کیا ہوتی ہے؟ حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے کوبا. اس تردن سے، اس ترد سے، اس تر سے، اس طرح. کبھی امر حاضر کے صیغہ واحد حاضر کے شروع میں کوئی اسم لگانے سے، جیسے جاروب. کیا جی؟ جاروب. امر حاضر کے صیغہ واحد حاضر تھا یہ، ٹھیک ہے، اس کے شروع میں کوئی اسم لگایا. ٹھیک ہے، جھاڑو یعنی صاف کرنے کا آلہ. اصل میں کیا تھا؟ روبیدن. ٹھیک ہے، روبیدن سے، روبت سے، روب امر کے شروع میں جا لگا دیا. اسی طرح غلہ افشاں، افشاندن سے، افشان ند سے، افشاں امر کے ساتھ غلہ لگا دیا. چھان چھاج یعنی غلہ چھاڑنے غلہ جھاڑنے کا آلہ. 5واں طریقہ، کبھی امر حاضر معروف کے صیغہ واحد حاضر کے آخر میں نہ لگانے سے آلہ کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے پیما سے پیمانہ. اصل کیا تھا؟ پیماندن سے پیماند سے پیما امر، اور پیمان تھا اصل امر، لیکن آپ نے پڑھا ہے کہ نون غنہ جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے کبھی. پیماند سے پیمانہ. تو یہ تھا جی آج کا درس، اس میں ظرف کا بیان اور اس میں آلہ کا بیان. ھذا ھو المرام.